ترکی نے جو ہے وہ سویڈن کی اپلیکیشن تھی نیٹو کے اندر جانے کی، وہ اس کو ریٹیفائی کر دی بیسکلی کہ وہ بیسکلی اب کیونکہ ترکی ایک نیٹو کا بہت بڑا ممبر ہے، اور نیٹو کے اندر جو بھی کنٹری اپلائی کرتی ہے وہ پورے گروپ کو نا اس کنٹری کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب پچھلے سال جب سے رشیا اور یوکرین کا جو معاملہ شروع ہوا، اس کے بعد سویڈن اور فن لینڈ نے دونوں نے اپلائی کیا. تو ترکی نے جو ہے سویڈن کے معاملے پہ کہا کہ ہمیں اس پہ آبجیکشن ہے، کیونکہ سویڈن کے اندر ایسے گروپس ہیں جن کو سویڈن پناہ دے رہا ہے جو ہمارے ترکی کے اندر ٹیررزم کرتے ہیں. تو اس بیس پہ جو ہے نا پریزیڈنٹ اردوغان نے اس پہ آبجیکشن لگایا تھا. تو اس وقت سے یہ معاملہ چلتا رہا. یورپین یونین اور یو ایس بھی جو ہے نا اس پہ کافی پریشر کرتے ترکی پہ کہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے یہ معاملہ ریزالو ہو جائے اور سویڈن کو اس نیٹو کے اندر آنے دیا جائے. تو اب جا کے جو ہے نا اردوغان نے ایکسیپٹ کر لیا، اور بیسکلی وہ ان کے پارلیمنٹ میں بھی وہ پاس ہو جائے گا. اور وہ اس بیس پہ پاس ہوا ہے کہ ایک تو جو سویڈن کے ساتھ ان کے مسئلے مسائل چل رہے تھے اس پہ تھوڑا سا کوئی ریزولوشن آ جائے، اور دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ ترکی چاہتا تھا کہ اس کو کچھ F-16 چاہیے تھے، اور اس کے پاس جو کچھ آلریڈی 79 F-16 ہیں ان پہ اپ گریڈ کرنا چاہتا. تو امریکہ نے اس پہ منع کیا ہوا تھا کہ جو ہے نا ترکی کے اندر ہیومن رائٹس کے بہت ایشوز ہو رہے ہیں، کیونکہ اب ہوتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں بہت عرصے سے اردوغان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. انہوں نے تو ان کو ایسا لگا کہ اس طرح سے پریشر کر کے نا ان سے کچھ حاصل کیا جائے. تو بیسکلی اس چیز پہ انہوں نے پھر کمپرومائز کیا. تو اب جو ہے ترکی کے ساتھ ان کی جو ڈیل ہوئی ہے اس میں $23 بلین کی یہ ڈیل ہے. اس میں ترکی کو جو ہے 40 نئے F-16's ملیں گے، اور جو ان کے 79 جیٹس ہیں جن کو اپ گریڈ کی ضرورت تھی وہ ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گریس جو کافی ترکی اور گریس کا کافی عرصے سے کلاش چلتا ہی رہتا ہے، ان کو جو ہے وہ اپ گریڈڈ F-35's ملیں گے، 40 F-35 ملیں گے. اور ترکی کو اس لیے F-35 نہیں مل رہے ہیں کیونکہ ترکی نے جو ہے رشین میڈ ایک اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم تھا، ڈیفینس میکینزم، وہ انسٹال کیا تھا. اس پہ جو تھا ان کے جو F-35 کے جو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو F-35 ملے، تو یو ایس سے کہا کہ ہم F-35 تو آپ کو دیں گے نہیں. تو یہ تو خیر اس سلسلے میں بات چل رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر اس سے تھوڑی بہت ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی جو منسٹری آف ڈیفینس ہے اس کے ڈائریکٹر جنرل وہ گئے ہوئے تھے یو ایس کے دورے پہ. اور یو ایس کے دورے پہ انہوں نے وہاں کی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے ساتھ ملاقاتیں کی. وہ اس بیس پہ تھیں کیونکہ جب سے یہ اکتوبر 7 کے بعد کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کے بعد سے ان کو بہت ساری آرمز کی ضرورت ہے. تو اب انہوں نے وہ جو اور اس کے بعد سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، یو ایس کے اندر بھی اور باقی ممالک کے اندر کی جو عوام ہے وہ کافی اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے. تو ان یہ چاہتے کہ جو ان یو ایس کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں، ڈیفینس ایگریمنٹس، ان پہ تھوڑا بہت ہم اور چیزیں بڑھائیں. پتہ نہیں آگے جا کے کیا حالات ہوتے ہیں. تو ایک وہ بات تھی. اس کے بعد انہوں نے جو 2 بڑے ڈیفینس کانٹریکٹرز ہیں، لاکہیڈ مارٹن جو کہ جہاز بناتے ہیں، اور بوئنگ وہ بھی جہاز اور ہیلی کاپٹرز بناتے ہیں، ان 2 کمپنیز کا بھی انہوں نے وزٹ کیا. تو لاکہیڈ مارٹن وہی کمپنی ہے جس نے جو F-35 بناتی ہے، اور بوئنگ ہے انہوں نے F-15 بناتی ہے، اور اپاچی ہیلی کاپٹرز بناتی ہے. تو ان کے پاس جانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جو ان کے پرانے انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ہمیں مزید F-35 چاہیے یا مزید ہیلی کاپٹرز چاہیے، مزید F-15's چاہیے، اس معاملے پہ جو ہے نا بات کی جائے. 7 اکتوبر کے بعد سے جو ایک چیز مین اسٹریم میڈیا پہ ہم نہیں سن رہے ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ اسرائیل کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی نے پریشر تھوڑا بہت اپنی عوام کی وجہ سے ڈالنا شروع کیا کہ بھئی جو آپ کر رہے ہیں وہاں پر اس کو کم کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کو جو ویپنس مل رہے ہیں وہ زیادہ تر امریکن بیس پہ مل رہے ہیں. تو امریکہ نے 7 اکتوبر سے لے کر اب تک تقریباً 250 کارگو پلینس اور تقریباً 20 شپس کے ساتھ شپمنٹ کی ہے آرمز کی، اور اس کی جو ٹوٹل وزن بنتا ہے وہ تقریباً 10,000 ٹنز بنتا ہے. یعنی یہ
اتنا کچھ جو ہے وہ بیسکلی آتا رہا ہے کیا کہتے ہیں اسرائیل کی طرف، اور ہمیں یہ بتایا کہ اس پورے عرصے میں فلسطین کی طرف کچھ بھی نہیں گیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ انہوں نے غزہ کے اوپر بمبارڈمنٹ کیا ہے. انہوں نے تقریباً 70 سے 75% جتنے بھی گھر تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً 1000 کی تعداد میں جو ہے نا انہوں نے مساجد کو شہید کیا ہے، ہاسپٹل سب تباہ برباد کر دیے. بہت سارے ایریاز ایسے ہو گئے کہ وہاں پر اب رہنے کا انسان بہت عرصے تک تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ سب بمبارڈمنٹ کیا انہوں نے. پھر آلموسٹ 30,000 لوگ مر چکے ہیں اس وقت غزہ کے اندر. اس میں کثیر التعداد بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے، بوڑھے لوگوں کی ہے. اور اس میں ابھی تک کوئی کلیئر نمبر نہیں آیا کہ انہوں نے جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ کتنے لوگ مرے. لیکن وہ کیونکہ مین جو ان کا ٹارگٹ وہ یہ تھا کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اس ایریے کو صاف کریں تاکہ ایونچولی جو ان کا پلان ہے کہ غزہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یا تو ایجپٹ کے اندر بھیج دیا جائے یا کہیں اور بھیج دیا جائے. تو وہ پلان چلتا رہا، لیکن ان کے جو لیڈرز تھے وہ مین اسٹریم میڈیا پہ کچھ اور بولتے رہے کہ ہم اس کو ٹارگٹ کریں اس کو ٹارگٹ کریں. ابھی تک جو بھی ان کے بیانات تھے وہ کوئی بھی اس میں جو نا سچ نہیں نکلا. اسی وجہ سے جو ہے انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے اندر جو عوام ہے وہ اپنی گورنمنٹس کی بات کو نہیں مان رہی، کیونکہ ان کو یہ اس دفعہ بالکل کھل کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو بھی ان کی گورنمنٹ کہتی ہے اور جو ریالٹی میں ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اسی سلسلے کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ اسلام کی طرف بھی آ رہے ہیں. اور اسرائیل کے خلاف جو سینٹیمنٹ ہے جو پہلے نہیں تھا، یعنی بہت سارے ممالک میں سینٹیمنٹ تھا کہ ہم اسرائیل کو سپورٹ کریں گے، لیکن اب ہر جگہ جو ہے جو عوام ہے وہ بیسکلی اس چیز کو نہیں مان رہی ہے. ابھی اسپین اور گریس کے اندر بھی پچھلے دنوں بھی ایک ریلی نکلی تھی. اس دن نکلی تھی جس دن وہ لوگ ہولوکاسٹ جو ہوا تھا اس کو ریممبر کرنے کے لیے وہ دن مناتے ہیں. تو اس دن بھی جو ہے نا لوگ فلسطین کے لیے نکلے. تو پھر پولیس نے جو ہے ان کے ساتھ کافی ان کو منع کیا اور پھر ان کے خلاف ٹیئر گیس بھی استعمال ہوئی، پتھراؤ بھی استعمال ہو. وہ سب بات وہی آ رہی ہے کہ پوری دنیا کی جو گورنمنٹس ہے، خاص طور پہ جو ویسٹرن گورنمنٹس ہیں، ان کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئے. اور اب جو ICJ کا بھی جو فیصلہ آیا ہے اس میں بھی اس کی وجہ سے بھی ان کنٹریز کے اوپر پریشر ہوگا کہ بھئی اب تو اتنے ممالک کے جج بیٹھے ہوئے تھے، 15 جج اس پینل کے تھے، پھر اس میں 2 ایڈیشنل جج تھے، ایک اسرائیل کی طرف سے ایک فلسطین کی طرف سے. تو 17 جج کے پینل نے یہ ڈیسائیڈ بیسکلی کیا کہ جو ساؤتھ افریقہ جو کیس لے کے آیا تو اس کے اندر میرٹس ہے، اور اس کی بیسکلی یہ جو انہوں نے الزام بیسکلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اسرائیل نے اس طرح سے کیا وہ جینوسائڈ کے اس میں آتا ہے، یعنی وائلیشن آف دا جینوسائڈ کنونشن ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو بالکل ریجیکٹ کر دیا جو اسرائیل کا آرگیومنٹ تھا کہ یہ بیسکلی بالکل بے بنیاد ہے، اور جو ہے کہ ساؤتھ افریقہ کو کوئی حق نہیں پہنچ سکے، وہ ہمارے خلاف کیس سے کیا ہے. تو یہ سب آرگیومنٹس اس بات کے باوجود کہ جو کافی سارے ججز تھے وہ بیسکلی ان ویسٹرن گورنمنٹس کے تھے. ان کے جو مین جج ہیں وہ بیسکلی US سے ان کا تعلق ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ آپ کا US کے موقف کو سپورٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنلی ہر جگہ. تو یہ ایک بہت بڑا بیسکلی اسٹیپ تھا جو ساؤتھ افریقہ نے لیا، اور اس کے بعد یہ چیزیں کافی زیادہ اسپاٹ لائٹ میں آئیں، اور ان ججز کے اوپر بھی بہت پریشر تھا کہ وہ اتنے کھل کے اتنی ساری چیزیں سامنے تو وہ کس بیس پہ جو ہے نا اس کو ڈینائی کریں. لیکن جو ایک لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ICJ جو ہے یہ ریکمینڈ کرے گا کہ سیز فائر ہو جائے، تو انہوں نے سیز فائر کے لیے تو نہیں کہا کہ سیز فائر یعنی اسرائیل کے اوپر پریشر ڈالے کہ سیز فائر ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن اسرائیل کے اوپر ٹھیک ٹھاک پریشر ہے دنیا کی گورنمنٹس کی طرف سے کہ جو آپ یہ کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں. اور اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے لیکن وہ پھر بھی بہت ایکسٹریم گورنمنٹ ہے. وہ ابھی بھی جو ہے نتنیاہو نے اپنے پوری گورنمنٹ کو منع کیا کہ اس معاملے پہ تو کوئی بولے ہی نہیں. وہ لوگ میڈیا نیریٹو پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، تو انہوں نے
کہا کہ اس پہ بولے نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹریم ایلیمنٹس جو آپ اسرائیل کے اندر ہیں ان کی ایک ریلی میں یہ جو کچھ منسٹرز ہیں ان کی جو ایکسٹریم رائٹ ونگ گورنمنٹ ہے اس کے جو منسٹرز ہیں وہ کھل کے جو ہے نا اس بات پہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ غزہ کے اندر بالکل یہ ختم ہو جانا چاہیے، ہمارے کنٹرول میں آنا چاہیے، اور بہت ہی یعنی آپ جینوسائڈل انٹینٹ جو تھا وہ بالکل واضح تھا ان کے بیانات سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ اس لوگوں کو تھوڑا سا پتہ چلے کہ یہ جو ڈیلنگس ہو رہی ہیں آن دا فیس آف اٹ کس طرح سے ہو رہی ہیں، اور ایٹ دا بیک اینڈ کس طرح سے چل رہی ہیں، اور کس طرح سے ہمیں افیکٹ کر رہا ہے. کیونکہ جو 7 اکتوبر سے لے کے اب تک جو 10,000 ٹن کا جو ان کو اسلحہ ملا ہے ابھی تو یہ تو ابھی تک جاری ہے. یہ وہ چیزیں کہ جو آپ اور ہم کہیں اور سے سن نہیں رہے ہیں. یعنی یہ بالکل یعنی ایسی چیز ہے جس کو کوئی بھی مین اسٹریم کے اندر جو ہے نا اس کو کوئی بات نہیں کرا. انہوں نے وہ ترکی کے جو 40 جہاز ہیں اس پہ تو ٹھیک ٹھاک کوریج دی کہ ہم یہ دے رہے ہیں. حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ترکی کے جو اپوزیشن بیسکلی جو جس کنٹری کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے پڑوسی ملک گریس کے ساتھ، ان کو اس سے ایڈوانس جیٹس دیے ہیں. لیکن جو یہ مین بات تھی کہ اسرائیل کا جو منسٹری آف ڈیفینس کے ڈائریکٹر جنرل یو ایس گئے، انہوں نے اس طرح سے اپنی رینوول کیا ہے چیزوں کے ساتھ، اور کتنے لوگوں سے ملے، اور جو بڑے بڑے ڈیفینس کانٹریکٹرز ہیں ان کے ساتھ ملے. یہ چیز آپ کو کسی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں بتائی گئی.